سر ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ بریک سے پہلے مروت یہ بتا رہے تھے مومن صاحب کہ ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایف آئی آر انہوں نے بتائی کس طرح موزے کا خیز. ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کا ٹویٹ بتاتا ہوں. یہ ٹویٹ کوئی اور نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کی پارٹی کے پنجاب کے سیکریٹری جنرل ہیں، عہدیدار سینئر عہدیدار حافظ نصیر احمد صاحب. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، شکوہ کیا ہے کہ بھائی صبح سے اب تک پولیس جو ہے نا مخصوص گرفتاریاں کر رہی ہیں اور اس وجہ سے غلطی سے بہت سارے جمعیت کے لوگوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے. اور آخر میں لکھا ہے کہ انتظامیہ سے درخواست ہے تھوڑا عقل کو استعمال کریں. جے یو آئی کارکنان کی بلا جواز گرفتاری حکومتی نااہلی کا مملتا ثبوت ہے. یہ مولانا صاحب کی پارٹی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ بس مخصوص حوالوں سے جو لگ رہا ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے شک ہونے پہ، جمعیت کے لڑکے اٹھا لیے. آپ کہہ رہے ہیں جی کچھ نہیں ہو رہا، کل انہوں نے ہم جو کرنا ہے کریں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. بدامی صاحب پہلے تو دیکھیں محمد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. پہلے یہ تو بتا دیں حافظ نصیر احمد ابرار صاحب کے ٹویٹ کا تو بتا دیں. سر مجھے ابرار صاحب کی میں بتاتا ہوں نا. محمد صاحب کے اوپر کون سی ایف آئی آر کٹی ہے؟ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. میں نے ابھی ری چیک کیا کہ کل کے دن میں آج کے دن میں کوئی ایف آئی آر کٹی ہے، کوئی محمد صاحب کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے. تو اگر محمد صاحب کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے تو ان سے بڑا لیڈر اور کون ہے جس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات کہ مجھے نہیں پتا حافظ آباد یا کہاں کا، میں تو اپنے ڈویژن جہاں کی میں بات کروں گا، جہاں فیڈرل کی. اور یہاں آپ کے میں نے یہ بھی دوبارہ ری چیک کیا کہ ہمارے یہاں ڈویژن میں ان کے اوپر کوئی ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، کوئی نام دیے گئے ہیں، کوئی ایف آئی آرز نہیں کاٹی گئی. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا بدامی صاحب کہ آپ اسٹیٹ کو روز چیلنج کریں گے تو یو ول بی لیفٹ اسکاٹ فری. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو 9 مئی کی سزائیں ہیں نا، یہ کسی فرد کے خلاف سزائیں نہیں ہیں، یہ کسی جماعت کے خلاف سزائیں نہیں ہیں، یہ اس سوچ کے خلاف سزائیں ہیں جو پاکستان میں تفریق نفرت کی بات کرتی ہے، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے. پاکستان میں 2 سوچیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا. تفریق نفرت جلاؤ گراؤ کی سوچ اور پروگریسو پاکستان کی سوچ، بہتر پاکستان کی سوچ، مضبوط پاکستان کی سوچ. ان میں سے ایک سوچ کو مرنا ہوگا. اور 9 مئی کی سزائیں جو تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوچ جو آگ لگانے کی سوچ ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتی. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی پی ٹی وی کو ہاسٹیج بنا دیں، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو، کبھی پارلیمان کو ہاسٹیج بنا لیں، کبھی آپ دفاعی اداروں کو ہاسٹیج بنا لیں، آپ ان کے شہداؤں کے مجسمے جلائیں اور آپ کہیں یہ ہمارا رائٹ ہے. دنیا میں کوئی کہیں یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ان کے لیے ہوئی تھی. لیکن یہ ابھی تو ہو رہا ہے جس کا وہ شکوہ کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 5 اگست، وہ 9 مئی کے تناظر میں نہیں، 5 اگست کے تناظر میں ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کو ٹویٹ بھی پڑھ کے جو سنایا. دیکھیں بدامی صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھت کے اوپر چڑھیں تو آپ گالیاں دیں اور آپ نیچے آ جائیں تو کہیں اب تو ہماری دوستی ہو گئی ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے اس سے چیزیں آگے چل سکتی ہیں. روز گالم گلوچ تفریق نفرت کی بات کرنے والوں کے ساتھ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیسے بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر کریں، and how can you trust those people. لیکن regardless of all those things، میں نے جس طرح محمد صاحب کا کہا ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اسی طرح ان کے جماعت کے اور لیڈران جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے ہیں ان کے اوپر بھی نہیں کٹی. اور چیزیں دیر سیلنگ اسموتھ. اور اگر یہ اچھے بچوں کی طرح جلاؤ گراؤ والی چیزوں کے اوپر نہیں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلے مجھے میرے بات ٹھیک ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ فیل ہو گئے ہیں اور نکتہ بتائیں کل تحریک شروع ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے. کل تحریک کا پہلا پیج ہے یا آخری پیج ہے؟ پہلا ہے اور عروج کا ہے، وہ جمع کرنا شروع کرنا ہے. اور کل عروج ہے یا کل زوال ہے یا کل پہلا دن ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ڈٹرمن کرنی ہے. ابھی تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو. کل آغاز بھی عروج بھی